بھی اللہ کا شکر، پریشانیاں آئیں تب بھی اللہ کی طرف لو۔ اسی لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک سچے انسان کی مثال کیا ہے، ایسی جیسے انسان ہی کا ایک بچہ، ماں سے اس کو پیار ہے، محبت ہے، اور ماں کو اس سے ہے۔ ماں اس کو سزا بھی دیتی ہے، مارتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، لیکن جتنا مارتی ہے، جتنا ڈانٹتی ہے، بچہ اتنا ہی اس کی پنڈلیوں کو لپٹتا ہے، اس کی ٹانگوں کو اتنا ہی چمٹتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ کیوں؟ ارے ماں تو ڈانٹ رہی، چھوڑ کے بھاگ جا۔ کیوں نہیں بھاگتا بچہ؟ اس لیے کہ اس کو کوئی دوسری گود نظر نہیں آتی، اس کو ایک ہی گود میں نظر آتی ہے، وہ ہے ماں کی گود۔ آج اگر یہ مار رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے، تو 1000 مرتبہ پیار بھی تو کرتی ہے، کہاں جائے گی اس کو چھوڑ کر کے؟ تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ میرے لیے کوئی دوسری گود نہیں ہے، مجھے آنا ہے تو اسی میں آنا ہے۔ یہ ایک انسان کی شان ہونی چاہیے کہ حالات کا انقلاب جو ہے وہ یہ ہے کہ اب دن ہے تو رات آئے گی، رات ہے تو دن آئے گا، نہ دن ہمیشہ رہتا ہے نہ رات ہمیشہ رہتی ہے۔ اس واسطے قرآن حکیم میں اس نقطے کو سمجھانے کے واسطے سورہ انشراح کے اندر 2 مرتبہ فرمایا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اے انسان، تنگی میں تو گرفتار ہو کر کے مایوس مت ہو، تنگی آئی ہے تو خوشحالی بھی آئے گی، خوب سمجھ لے تنگی آئی تو خوشحالی بھی آئے گی، اس لیے 2 مرتبہ کہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ خوشحالی کو بھی قرار نہیں اور تنگی کو بھی قرار نہیں۔ جس طرح دن اور رات اور سائے بدلتے ہیں، اسی طرح حالات بھی انسان کے بدلتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے تذکرہ ان کے اس خاص وصف کی وجہ سے کیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، صاحب حکومت ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ایک صاحب حکومت کا دماغ کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو تخت شاہی پر بیٹھ کر بگڑ گئے؟ فرعون کو دیکھ لیجئے کہ تخت شاہی جو ملا تو انا ربکم الاعلی کہہ گیا، خدائی کا انکار کر دیا، ابھی خود ہی خدا بن بیٹھا۔ تو یہ تخت شاہی وہ ہے کہ جو اچھوں کو دماغ کو خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تخت سلطنت پر ہیں، لیکن اللہ کو کیا بھولے؟ نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے تھوڑا سا آزمایا، پریشانی میں ڈالا، تب بھی نہیں بگڑے، اللہ ہی کی طرف لو لگائی۔ یہی صورت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، اور اسی انہ اواب کی تفصیل کے لیے ایک واقعہ بلکہ 2 واقعے سلیمان علیہ السلام کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت میں اصیل گھوڑے پیش کیے گئے۔ الصافنات الجیاد، یہ گھوڑے الجیاد جو یوں سمجھیے کہ بڑے اعلی درجے کے ہوں، اصیل ہوں، اور وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں ہوا کرتے دھوبی کے ٹٹو، سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں کہ مارو تو بھی نہیں چلتا اور نہیں مارو تو بھی نہیں چلتا، وہ نہیں، بلکہ اصلی گھوڑے جو ہیں جو جنگ میں کام آنے والے ہیں، جو اپنے اوپر بیٹھنے والے سوار کے اشاروں پر چلتے ہیں، جس کا قرآن حکیم میں سورہ والعادیات میں اس کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اصیل گھوڑا جو ہے قرآن حکیم میں وہاں بھی انسان کو بتایا گیا، تو انسان تو دیکھ، اپنے جانور کو دیکھ اور جانور کا مالک کے ساتھ وفاداری دیکھ، تو وہاں اس گھوڑے کا ذکر کیا گیا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان ٹاپے مارنے والوں کی جو سانس پھلاتے ہیں، یعنی پھنکارے مار کر ٹاپے مار کے دوڑتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مالک کے حکم پر یہ حالت ہے کہ سانس آ نہیں رہا پیٹ میں۔ والعادیات ضبحا، دھونکیاں چھوٹ رہی ہیں مگر مالک کا اشارہ ہے کہ دوڑ رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جن کے ٹاپوں سے چنگاریاں جھڑتی، تمام چلے جا رہے ہیں ٹاپے مارتے ہوئے، پتھروں کو سے اپنے پیروں کو رگڑتے ہوئے، اس میں سے چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں لیکن دوڑ رہے ہیں کیونکہ مالک کا اشارہ ہے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور جو صبح تڑکے جو ہیں وہ غارت گری کرتے ہیں مالک کے اشارے پر۔ ابھی تو صبح ہوئی ہے، ٹھنڈا وقت ہے، ہر ایک کو نیند آتی، جانوروں کو بھی نیند آتی،
مگر اس ٹھنڈے وقت میں جو ہر ایک جان جو ہے آرام چاہتی ہے، گھوڑے جو ہیں مالک کے اشارے پر غارت گری پر جا رہے ہیں. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور فرمایا قسم ہے ان کی جو صبح کے سہانے وقت میں دھول اڑاتے ہیں. دھول تو اور وقت میں اڑنا آسان ہے، پیدل ویسے ہی چلو عام رفتار سے تب بھی دھول اڑ جائے گی، لیکن رات کے آخر حصے میں جبکہ پوری رات شبنم پڑ چکی ہوتی ہے تو اس وقت ریت بیٹھ جاتی ہے، مٹی دب جاتی ہے. اس وقت دھول اٹھنے کا مطلب کیا ہوا؟ گھوڑے خوب دوڑ رہے ہیں، بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں. اس لیے کہا کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جمگھٹوں میں گھس جانے والے، ادھر سے تیر ہیں، ادھر سے بھالے ہیں، ادھر سے جو ہے توپیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. گھوڑا اسی میں گھس رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا اشارہ ہے. مالک کا اشارہ کہاں سے مل رہا ہے؟ دونوں ہاتھ تو اس کے اپنے ہتھیاروں میں ہیں، صرف گھٹنوں کے اشارے سے گھوڑے کو اشارہ ملتا ہے، گھٹنوں کی حرکت سے، اور گھوڑا ہے کہ اپنی جان کو ہلکان کیے جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود. گھوڑے کی تو یہ حالت ہے، کس کے اشارے پر ناچ رہا ہے؟ جو اس کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، جو صبح اور شام اور گھاس اور دانہ اس کو، گھاس اور پانی اس کو دیتا ہے، اس کے لیے جان ہلکان کر رہا ہے. لیکن یہ انسان جس کو اس کا مالک ہر طرح کی لذیذ چیزیں کھانے کو، ہر طرح کی نعمتیں پینے کو، لباس، زمین اور گھر اس کو دیتا ہے، یہ انسان اسی کا سرکش ہے، اسی کا نافرمان ہے. ان الانسان لربہ لکنود. تو میں نے کہا کہ یہ اصیل گھوڑوں کی بات ہے جن کی قسم قرآن حکیم میں کھائی گئی. ان کو کہا گیا الصافنات الجیاد. ایسے گھوڑے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر. ارے بھائی ہمارے سامنے اصیل گھوڑا لیاؤ کہ اصیل نہ لاؤ، سب برابر ہی ہیں، لیکن قدر جوہر شاہ داند یا بھی داند جوہری. ارے بھائی مجاہد سمجھتا ہے گھوڑے کیسے ہوتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب گھوڑے اصیل پیش کیے گئے جنگجو، تو سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے میں لگ گئے. ٹائم پاس ہو گیا، گزر گیا ٹائم، تو سلیمان علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا. فرمایا کہ مجھے محبت میں ڈال دیا ہے اس مال نے، مال کی محبت نے مجھے مبتلا کیا ہے. کس کہیں سے؟ عن ذکر ربی، میرے رب کے ذکر سے. یعنی اس کے دو معنی. پہلے تو میں ایک معنی کی رعایت سے ترجمہ کر رہا ہوں. مجھے مشغول کر دیا ہے مال کی محبت نے میرے رب کے ذکر سے، یعنی غافل کر دیا. یہ وقت جو تھا یہ تو میرے رب کی یاد کرنے کا تھا، میرے وظیفے کا وقت تھا، میری نماز کا وقت تھا، جو بھی کہا جائے. بہرحال ایک وقت مقرر تھا اللہ کی عبادت کا. وہ وقت جو ہے وہ گزر گیا یا گزر رہا ہے. اور کیوں گزر گیا یا کیوں گزر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں اس مال کی محبت میں لگ گیا، اور مال کی محبت کی وجہ سے میرے رب کی یاد کا جو وقت ہے وہ نکلا چلا جا رہا ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا. کیا چھپ گیا؟ سورج چھپ گیا. وہ چھپ گیا سورج، تو اور وہ وقت گزر گیا ہے کہ جو میری عبادت کا وقت ہے. ردوها علیہ، ان کو لوٹا لاؤ، واپس لاؤ ان کو. جو خادم، جو نوکر، جو ان گھوڑوں کو کے ذمہ دار تھے، ان کو حکم ملا لے کر آؤ واپس گھوڑوں کو. ردوها علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے طرف. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو لگے وہ تلوار کے ہاتھ چلانے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کے اوپر، یعنی ان کو مارا سلیمان علیہ السلام نے، اس وجہ سے کہ ان گھوڑوں کی محبت میں وہ ایسے محو ہوئے کہ عبادت کا مقررہ وقت جو ہے وہ گزر گیا. یہ بات ہوئی. ایک ترجمہ تو یہ ہے. دوسرا اور مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے، اور بڑے مفسرین، معتبر مفسرین کا ترجمہ ہے یہ. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو مال کی محبت، الخیر سے مراد مال ہے، اس کی محبت اس لیے کہ مجھے اللہ کی یاد کی محبت، اللہ کی یاد کی وجہ سے میں اس سے بھی محبت کر رہا ہوں، ورنہ کوئی دنیا داری نہیں، نہ میری نفس کی کوئی اپنی خواہش ہے. تو گھوڑوں کی محبت کیوں ہے میرے دل میں؟ اس لیے کہ جہاد میں کام آتے ہیں. جہاد کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے واسطے.
تو دنیا داری کے لیے میں نے گھوڑوں سے محبت نہیں کی بلکہ اللہ کے واسطے محبت کی، یہ مراد ہوگا۔ حتی توارت تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانی دے دی۔ اب اس سے بحث نہیں کہ وہ کھانے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں ہوتی ہیں، اس دن کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ صاحب اتنی ہی قربانیاں دیجئے جتنا کہ آپ کو ضرورت ہو، جتنا گوشت آپ کو کھانا ہے اتنی قربانیاں دیجئے، زیادہ مت دیجئے، ایسا نہیں، بلکہ اس دن قربانی ہی مطلوب ہے، گوشت مطلوب نہیں۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ گوشت کھانے کو اجازت دے دی، ورنہ قربانی مطلوب ہے۔ اور کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن حکیم میں خود فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کے حکم کی تعمیل کا جذبہ، اسی کا نام تقوی ہے، تو تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ لہذا تعمیل حکم جب کرنی ہے تو حکم یہ ہے کہ قربانی دو۔ ہمیں اس سے کیا بحث ہے کہ اس کا گوشت ہم کھا سکیں گے نہیں کھا سکیں گے، گوشت ضائع ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہاں گوشت محفوظ ہو جائے، استعمال میں آ جائے اور اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکا، گوشت سڑ گیا مثلا، خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا قربانی بیکار ہو گئی۔ قربانی پھر بھی کارآمد ہے بشرطے کہ تقوی اور اخلاص وہاں موجود ہو۔ تقوی اور اخلاص موجود ہے، گوشت خراب ہو گیا، قربانی صحیح ہے۔ اور اخلاص اور تقوی نہیں ہے، گوشت جو ہے سال بھر تک آپ نے فریزر میں رکھ دیا، تو ظاہر ہے کہ قربانی وہ تو اللہ کے یہاں پتہ چلے گا جا کر کے کہ اگر اخلاص اور تقوی نہیں ہے تو یہ قربانی مقبول نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قربانی دے دی، اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ سینکڑوں گھوڑے تھے کہ ہزاروں تھے، ضرورت تھی کہ نہیں تھی، ان کا گوشت کھانے تھا نہیں تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر قربانی دی جا سکتی ہے قربانی دے دی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ جو وقت مقرر پر جو عبادت کی جانی چاہیے تھی وہ عبادت نہ ہوئی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی غفلت ہو تو اپنے کو سزا دینے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنی جگہ پر مباح ہو بطور سزا کے۔ جیسے اس کا ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے عمل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہم نے ایک قمیص لا کر دیا اور آپ نے اس کو زیب تن فرمایا، پہن لیا۔ اس کے بعد نماز آپ نے پڑھی، نماز پڑھ کر آپ آئے اور جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عائشہ یہ کرتا لے اور ابو جہم کو واپس دے دے۔ عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پہن کے نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے نقش و نگار پہ میری نظر پڑ گئی، یہ قریب تھا کہ مجھے فتنے میں ڈال دے، یعنی میری توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹا کر اپنے اندر لگا لے، تو ایسا قریب تھا کہ ایسا ہو جاتا، میں ایسا کپڑے نہیں پہنتا، واپس دے دے۔ حالانکہ اگر مال حلال ہے اور شریعت کے جو اور قواعد ہیں اس کے اعتبار سے اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے، کیوں دیا جائے، کیوں اتارا جائے اس کپڑے کو؟ لیکن یہی کہ چونکہ ایک کوتاہی ہونے جا رہی تھی، غفلت ہونی جا رہی تھی، اس واسطے کہا جائے گا کہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے یا اپنی اصلاح کے واسطے یا اپنے کو سزا دینے کے لیے کچھ بھی آپ لفظ کہیں تو ایک مباح عمل سے اپنے آپ کو محروم کر دینا اس کی اجازت ہے۔ صوفیاء کی یہاں بھی یہ صورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 4 روٹی کھاتا تو صوفیاء کے یہاں یہ ہے کہ تاکہ نفس کی اصلاح ہو، اس کے اندر چستی آئے، بیداری آئے، 4 روٹی کے بجائے 3 روٹی کھایا کریں گے اب سے آپ۔ پیر صاحب نے حکم دیا شیخ نے کہ اب سے آپ 3 روٹی کھائیں گے، 4 نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر۔ تو مباح ہے کہ انسان اگر 4 روٹی ہضم کر سکتا ہے تو 4 کھا سکتا ہے وہ، لیکن شیخ نے حکم کیوں دیا؟ نفس کی اصلاح کے واسطے۔ تو اس طرح کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ تو بہرحال یہ یہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑوں کی قربانی جو دی وہ اس لیے دی کہ جو مقررہ وقت ہے ایک عبادت کا وہ چونکہ ٹل رہا تھا، اس واسطے انہوں نے گویا اپنے اوپر ایک سزا مقرر کی۔ اس سے ایک اصول یہ سامنے آیا کہ عبادتیں 2 ہوتی ہیں، 2 قسم ہیں عبادتوں کی۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جو وقت مقرر کے ساتھ لگی بندھی ہوئی ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور ایک وہ ہے کہ جو کسی وقت بھی کر لیجیے آپ۔ مثلا تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن کا کوئی وقت مقرر نہیں، صبح سے لے کر شام تک، بلکہ 24 گھنٹے میں جب چاہے کیجیے۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا وقت مقرر ہے، مثلا اذان، یہ نہیں ہے کہ جب چاہے اذان دینے کھڑے ہو جائیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اذان کے اوقات مقرر ہیں، انہی اوقات میں وہ اذان ہوگی۔
اس واسطے فقہا یہ کہتے ہیں اسی طرح کی آیتیں اور روایتوں کو سامنے رکھ کر کہ اگر وقت مؤقت عبادت کا جب وقت آ جائے، یعنی جو عبادت اپنے وقت پر کی جاتی ہے، جب اس عبادت کا وقت آ جائے گا تو انسان اگر دوسری عبادت کر رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت وہی عبادت کی جانی ہے جس کا یہ وقت ہے. مثلا ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی. اب اذان شروع ہو گئی یہ نہیں ہے کہ صاحب قرآن سے بڑھ کر اذان نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑوں گا. مسئلہ فقہی یہ ہے کہ قرآن کو اس وقت روک دو، تلاوت قرآن کو، اذان کو سنو. اگرچہ اذان کے مقابلے میں بلا شبہ الفاظ اذان کے مقابلے میں الفاظ قرآنی کا درجہ اونچا ہے، تسلیم ہے، مگر چونکہ تلاوت قرآن عبادت مؤقتہ نہیں ہے، یعنی کسی وقت کے پابندی کے ساتھ نہیں ہے، اور اذان جو ہے یہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. جب اس کا وقت آ گیا اب اسی کی فضیلت ہے، اب اسی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. فقہاء نے اس طرح کی آیتوں سے اور روایتوں سے یہ اصول نکالا ہے کہ عبادت موقتہ جو ہیں جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر اسی کا لحاظ کیا جائے گا، عبادت غیر موقت جو ہیں ان کو اس وقت چھوڑ دیں گے. تو بہرحال دونوں ترجمے ہیں، جو بھی اس میں سے ترجمہ لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّانَا. جہاں تک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ وصف اواب ہونا جو ہے، اس کے دلیل کے طور پر ایک شاہد کے طور پر ایک واقعہ بیان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوابیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے سے کیسے نمایاں ہوتی. ظاہر ہے کہ اس طور پر کہ گھوڑے جو تھے ان کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ جہاد کی وجہ سے. مگر اس وقت تو جہاد نہیں کرنے جا رہے ہیں، اس وقت جو وقت ہے وہ ہے ایک خاص عبادت کا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جیسے ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غفلت ہوئی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس توجہ کے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی انہوں نے پیش کر دی. تو یہ ان کے اواب ہونے کی ایک دلیل ہے. دوسرا واقعہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک بدن، ایک باڈی، ایک جسد. ثم اناب، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا، کہنے لگا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. خداوندہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے بخش دیجئے. وہب لی، اور مجھ کو ایک ایسی حکومت عطا فرمائیے کہ میرے سوا کسی کو زیب نہ دے یا کوئی اس کے مستحق نہ قرار پائے. لا ينبغی لأحد من بعدی، من بعدی کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے میرے بعد، یہ تو سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے میرے سوا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے جو میں دو ترجمے کر رہا ہوں. میرے بعد کا جب ترجمہ کریں گے اور وہ بھی ترجمہ اپنی جگہ پر صحیح ہوگا، تب تو اس کے معنی یہ ہے کہ بس سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملے، آپ کے بعد قیامت تک کسی کو بھی ویسی حکومت نہ ملے. یہ تو اس کا معنی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسی حکومت ملی واقعتاً ویسی حکومت آپ کے بعد کسی کو نہیں ملی. ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، یہ ایسی حکومت کس کو ملی تھی؟ اور من بعدی کا اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے میرے سوا، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بعد میں کسی کو ملے نہ ملے، لیکن میرے زمانے میں میرے سوا کسی اور کو نہ ملے. اور قرآن حکیم میں من بعد کا لفظ دونوں معنی کے لیے آتا ہے. بعد کا لفظ بعد کے لیے بھی آتا ہے جو اردو میں کہ جیسے بولتے ہیں آفٹر می، یہ بھی ہے انگلش میں، اور میرے سوا یہ بھی قرآن حکیم میں بعد کا ترجمہ ہے. مثلا قرآن حکیم میں ایک دوسرے کا بعد کا لفظ ہے کہ اللہ کے سوا کون. من بعد اللہ کے معنی وہاں اللہ کے سوا کون ہے. بعد اللہ، اللہ کے بعد، آفٹر اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے علاوہ من بعد اللہ کا لفظ آتا ہے اس روایت میں. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا. تو بعد کے چونکہ دونوں معنی ہیں، یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک معنی لیے جا سکتے ہیں. انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ بڑے بخشنے والے اور عطا فرمانے والے ہیں. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. سو ہم نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کیا کیا؟ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس طرح چلتی تھی.
یہ کیا واقعہ ہے جس کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو آزمایا، ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کے ڈال دیا، اور جس کے بعد کیا ہوا وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ مفسرین مختلف باتیں اس تعلق سے کہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا سورس جو ہے، جن کا ذریعہ اور حوالہ جو ہے بائبل ہے، اور یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتلا دوں کہ بنی اسرائیل اور خاص طور پر اہل تورات جو ہیں وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو وہ مقام دینے کو تیار ہی نہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کو ملتا ہے۔ بڑی گستاخانہ ان کے شان میں باتیں اہل تورات کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بائبل میں جو کچھ ملے گا آپ اس کو اسی آئینے میں دیکھیے کہ جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ اہل تورات اور اسی طرح سے بنی اسرائیلی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو اس طرح سے ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عورت سے محبت کر کے اس سے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہوا یہ کہ جس سے شادی کی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس بیوی، اس محبوب بیوی کو خوش رکھنے کے واسطے اس کی دلداری کے لیے کیا کیا؟ حکم دیا کہ اس کے باپ کی ایک تصویر بنا دی جائے۔ چنانچہ اس کے مرے ہوئے باپ کی ایک تصویر بنا دی گئی اور وہ ان کی بیگم کو دے دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوں گے گھر سے باہر یا شہر سے باہر، تو ان کی بیگم نے جو ہے اپنے ابا کی پوجا ہی شروع کر دی۔ وہ جو مورتی تھی اور تصویر تھی اس کی عبادت پرستی شروع کر دی۔ یہ شرک کیا۔ نبی کے گھر میں ان کی بیوی جو ہے وہ شرک کر رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی گویا آزمایا ہے سلیمان علیہ السلام کو۔ کس طرح سے آزمایا؟ شیطان پیچھے لگ گیا۔ شیطان جو ہے وہ اس طرح پیچھے لگا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے اپنے سفر سے، ان کو حمام میں جانے کی ضرورت تھی غسل کے واسطے یا استنجے کے واسطے۔ ایک انگوٹھی وہ پہنا کرتے تھے جس انگوٹھی کا اثر یہ تھا کہ ان کی حکومت ایسی بے مثال تھی کہ جنات پر بھی ان کی حکومت، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت، اس انگوٹھی کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب نہانے کے لیے حمام میں جانے لگے، اپنی انگوٹھی نکال کر اس محبوب بیوی کو دے دی، رکھ لے اس کو، میں آ کے لے لوں گا۔ سلیمان علیہ السلام تو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے چلے گئے، انگوٹھی دے کر شیطان کو موقع ملا۔ شیطان آیا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیس میں اور آ کر کے اپنی ان کی بیگم سے وہ انگوٹھی لے لی، اور انگوٹھی کے لینا تھا تو گویا شیطان کی حکومت قائم ہو گئی ان چیزوں پر جن پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام جو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر واپس آئے تو انہوں نے کہا میری انگوٹھی، کہ وہ تو آپ لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں کہاں لے گیا تھا؟ آخر کو یہ ہوا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی جگہ شیطان حکومت کر رہا ہے۔ 40 دن تک یہی صورت رہی۔ جب لوگوں کو اس کا احساس ہوا یہ اصلی سلیمان نہیں معلوم ہوتے، کوئی اور ہیں، تب تورات جو پڑھ کر اس کے سامنے تورات پڑھی گئی تو شیطان جو ہے وہ تورات سے بھاگا، اور بھاگا اس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھوٹ کر کے سمندر میں گر گئی۔ وہاں مچھلی نے اس کو نگل لی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں مچھلی کا شکار کیا یا خریدی، اور وہ مچھلی جو گھر میں لے کر اس کو پکانے لگے تو اس کا پیٹ چاکیا تو انگوٹھی نکل گئی۔ انگوٹھی کا ملنا تھا، سلیمان کی حکومت واپس آنے۔ ایک واقعہ تو اس کو یہ ہے کہ وہ جو کرسی پر ڈالنا جو ہے وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت سے ان کا محروم ہونا ایک اشارہ، ایک کنایہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک واقعہ یہ گھڑا، لیکن بے سروپا، جس کا نفس نہ پہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی قرآن حکیم میں تو جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے کیا اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے جو خطا ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگی، اور سلیمان علیہ السلام نے اسی کے ساتھ ایک ایسی حکومت کی دعا مانگی کہ جو حکومت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ تو وہ اس دعا کے نتیجے میں بعد میں وہ حکومت ملی،
اور یہ واقعہ تو یہ بتا رہا کہ وہ پہلے سے حکومت موجود تھی، اور وہ بھی انگوٹھی کی برکت سے، سمجھ میں آیا؟ تو انگوٹھی کا کرشمہ تھا جو ایسی حکومت تھی. تو میں نے کہا کہ بے سروپا ہے. دوسرا واقعہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے اور اسی کا ہم وزن ہے، وہ یہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جنات کو یہ احساس ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے اب نوجوان ہو رہا، کچھ دن کے بعد جوان ہوگا، اور سلیمان کے بعد یہ صاحب حکومت ہوگا. تو اب یہ ہماری مصیبت جو ہے، جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کہ ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے زیر حکومت ہیں، سلیمان کی زندگی تک نہیں بلکہ سلیمان کے بعد ان کے بیٹے کو بھی یہ مقام مل جائے گا. کیوں نہ ہو کہ اس سے نجات پالی جائے. کیسے نجات پائی جائے؟ کہیں بھی کسی طرح اس کو لے جا کر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. جنات نے جیسے ہی یہ سازش کرنی چاہی، سلیمان علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے واسطے کیا بادلوں میں اس کے لیے انتظام کر دیا کہ بادلوں میں ہوائیں جو ہیں اس کی پرورش کریں گی، وہیں اس کو رکھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سلیمان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے بادلوں پر بھروسہ ہو رہا ہے. تو اس واسطے یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی جان لے لی ان کے بیٹے کی، اور بیٹا دھم سے آ کر جو ہے وہ کرسی پر گرا. یہ ایک دوسرا واقعہ جو اسرائیلیوں نے گھڑ رکھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو گوائیوں کا یہ تیسرا واقعہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی ایک روز، اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں کے پاس، ایک روایت میں 70 کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں 90 کے الفاظ ہیں. سلیمان علیہ السلام کی بیویاں کافی تھیں، 70 تھیں یا 90 تھیں یا 100 تھیں، روایتیں مختلف آتی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی اور فرمایا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان سے کیا ہے کہ مجھے ہر ایک سے ایک بیٹا ملے گا، اور جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اور میں ان سارے حاصل یہ تھا کہ ان افسروں کے ناز نخروں سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا. وہ سب کے سب جو ہے میری مرضی کے مطابق کام کریں گے اللہ کے دین کا. یہ قسم کھائی، اس میں انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ نبی جو ہے وہ اپنے بارے میں ایک بات ایسی کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور انشاءاللہ نہیں کہتا. تو ساری رات اپنی بیویوں کے پاس ہو کر آئے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہوئی، حاملہ نہیں ہوئی، سوائے ایک بیوی کے، اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ کہ جس کا ایک پہلو غائب تھا. سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے سامنے وہ بچہ لا کر پیش کیا گیا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے جو مرا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک پہلو اس کا غائب ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ اس کی سزا اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، اس لیے انہوں نے گڑ گڑایا اور اللہ سے اس کی معافی چاہی. یہ واقعہ حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. مگر یہ واقعہ تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں ہے، لیکن امام بخاری نے اس واقعے کو اس آیت کے ذیل میں نہیں بیان کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے واقعہ اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں یہ وہی واقعہ ہو. حاصل یہ نکلا کہ چاہے وہ واقعات ہوں جو کسی طرح عقل کے اعتبار سے صحیح نہیں معلوم ہوتے، یا یہ واقعہ ہو کہ جو احادیث میں ہے، اگرچہ معلوم نہیں کہ اس آیت کے مطابق اس آیت سے اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. محتاط مفسرین جو ہیں جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جب اللہ میاں نے نہیں بتایا کیا واقعہ، ہم ہی کو اس چکر میں پڑیں. وہ واقعہ اپنی جگہ صحیح ہوگا جو حدیثوں میں ہیں، لیکن ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جس طرح اللہ نے چھوڑ دیا. ہمیں اللہ میاں نے ایک بات بتلائی ہے، بس ہم اسی پر یقین کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی خطا ہوئی تھی، اللہ نے ان کو آزمایا تھا. اس خطا کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے. تو یہی وہ نقطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، اسی نقطے کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے نہ اللہ میاں بتا رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پوچھیں. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. جیسے داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ گزر چکا ہے، وہاں بھی میں نے حافظ ابن کثیر کی یہی بات نقل کی تھی. بس اتنا رکھیے، انشاءاللہ باقی آئندہ. واخر دعوانا سورہ صاد آیت نمبر 36.
سورہ صاد آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق اللہ العظیم. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کسی آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے بھی دیگر انبیاء کے عادت کے مطابق سنت کے مطابق ان پریشانیوں میں گھر کر یا اس آزمائش میں پڑھ کر اللہ کو بھلایا نہیں بلکہ اور اللہ کی طرف توجہ کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نعمتوں سے نوازا.
اللہ کی طرف لو لگانے کی جزا ان کو یہ ملی کہ جو دعا مانگی وہی قبول کی اللہ نے. دعا انہوں نے مانگی تھی خداوندہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو, کوئی اس کا مستحق نہ قرار پائے, ویسی حکومت مجھ کو عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے بھی دعا ایسی قبول کی کہ واقعتاً یعنی اس میں رتی برابر بھی کمی نہ رہی, جو مانگا سو وہ ملا. اس سے فرمایا کہ فسخرنا لہ الریح, ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جدھر وہ چاہتا, حیث اصاب, جدھر وہ جانا چاہتا, جس طرف کو چلانا چاہتا اس ہوا کو, وہ ہوا نرمی کے ساتھ چلتی. نرمی کے ساتھ کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہوا دو طرح کی ہے, ایک تو تیز ہوا اور ایک نرم ہوا. تو نرم ہوا تو ان کے حکم سے چلتی تھی اور سخت ہوا پر ان کا اقتدار نہیں تھا, وہ مطلب نہیں. مراد یہ ہے کہ حکم کی تعمیل میں ان کے لیے نرم تھی, ورنہ وہ ہوائیں سخت ہوں یا نرم ہوں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جو حکم دیں ہوا اس حکم کی تعمیل کرے. والشیاطین کل بناء وغواص, اور اسی طرح سے ہم نے مسخر کر دیا شیاطین کو کل بناء, بناء کہتے ہیں بنا سے ہے, بنا کے معنی ہے عمارت کے, بناء معمار کو کہتے ہیں جو بلڈنگ بنانے والے. فرمایا کہ ہر بلڈنگ بنانے والے اور ہر غوطہ خور, غواص جو سمندروں کی تہ میں غوطے لگانے والے ہوں, تو مشکل کاموں کے واسطے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. حضرت سلیمان حکم دیتے تھے بلڈنگ بنانے شروع کر دو, بلڈنگ بن رہی ہے. جو انسانوں کے بس کے کام نہیں تھے وہ ان سے شیاطین سے لیتے تھے, جنات سے لیتے تھے. اسی طرح سے سمندروں کی تہوں میں جانا اور وہاں سے ہیرے اور موتی نکال کر لانا انسانوں کے لیے بہت مشکل کام تھا. جنات اور شیاطین سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لیتے تھے. تو مشکل کاموں کو لینا کسی سے, اس کے معنی یہ ہے کہ پورا اقتدار اور پورا اختیار ان پر ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کو دیا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد, شیاطین جو ہیں, شیاطین کا لفظ یہاں اس واسطے لائے, ورنہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ الجنات کا لفظ ہے, لیکن یہاں شیاطین کا لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے لائے کہ شیطان کی شیطنت کے معنی یہی ہیں کہ وہ کسی کی بات نہ سنے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو شیطانوں کا بھی بابا آدم ہے, اپنی شیطنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی سرکشی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم, خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اطلاع دی فسجدوا الا ابلیس. اللہ نے جب حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس کی یہ شیطنت ہی تو ہے کہ وہ اللہ کی بھی نہ سنا اس نے. تو شیطان کی شیطنت کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی شیاطین کو کہ جن میں خیر بالکل نہیں, تعمیل حکم کا کوئی جذبہ ان میں نہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا اور مشکل کاموں کے واسطے. تو ان میں بھی پھر یہ ہوتا تھا کہ شیاطین میں کہ جس نے ذرا حکم کی تعمیل میں خلاف ورزی کی اور کوئی غفلت کی اور کوتاہی کی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار اور اقتدار سے وہ بھی باہر نہ ہوتے تھے, ان کو سزا ملتی تھی. تو شیاطین کو سزا دینا یہ تو اور اعلیٰ درجے کے اقتدار اور اختیار کی بات ہے. یہ فرمایا وآخرین مقرنین فی الاصفاد, اور دوسرے جو تھے یعنی دوسری قسم شیاطین کی, نہ ماننے والوں کی, نافرمانوں کی, وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ کہہ دیا گیا کہ ان کو باندھ کے ڈال دو, وہ باندھ کے پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے وہ شیاطین. اب یہ کہ وہ بیڑیاں کہیں کی تھیں, شیاطین کے واسطے یہی لوہے کی رسی کی بیڑیاں ہوتی تھیں یا کیا ہوتی, اس سے کوئی مطلب نہیں. جس کے لیے جو بھی قید کرنے کی جو صورت ہے وہی اس کے لیے رکھی گئی ہوگی. مقرنین فی الاصفاد ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمتیں دے کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ ان نعمتوں کے استعمال پر, کسی کو دینے پر, کسی کے نہ دینے پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار ہے. فرمایا یہ ہماری عطا ہے, ھذا عطاؤنا فمن,
چاہے تو ان مہربانی اور نعمتوں کے ذریعے سے کسی پر مہربانی کر، احسان کر، یعنی دے دے کسی کو، او امسک، یا ان کو روک کر رکھ لے، بغیر حساب، کوئی حساب تم سے نہیں ہوگا۔ بغیر حساب کا تعلق اس سینٹنس کے اندر دو باتوں سے ہو سکتا ہے، انہی دو باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ ہماری طرف سے یہ عطا بے حساب ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر 4 روٹی ملے گی، 4 سے 5 نہیں ملنے کی، اور ایک صورت یہ ہے کہ بھئی کھانا رکھا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، سب تمہارا ہے، عطا جو ہے وہ بے حساب ہے۔ اور ایک صورت کیا ہے، وہ یہ کہ یہ عطا ہے، خداوندی ہے، لیکن تم کسی کو دو گے یا نہیں دو گے یہ حساب ہم تم سے نہیں لیں گے، اس معاملے میں بے حساب ہے معاملہ۔ سمجھ میں آیا؟ کسی سے کوئی مواخذہ تم سے نہیں ہوگا، فلانے کو تم نے کیوں نہیں دیا اور فلانے کو کیوں دیا، اس کا کوئی حساب تم سے نہیں ہوگا۔ تو بغیر حساب کا تعلق دونوں باتوں سے ہے، اور دونوں ہی ممکن ہو سکتے ہیں، مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ہمارے یہاں سلیمان کا مقام بلند اور ٹھکانہ اس کا بہترین ہے۔ وہ جو اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تھا کہ ان کو جب اللہ نے آزمایا تو وہ آزمائش میں پورے اترے اور اللہ کی طرف انہوں نے لو لگایا، اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کیا اور بلند کیا۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام، یہاں ایک مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کو میں بتلا دوں، اور وہ یہ، کیا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا رتبہ کچھ کم بلند ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی خاص عمل کے بدلے میں ان کا درجہ اور بڑھا دیتے ہیں؟ خوب یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے رتبے کی بلندی کے معنی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو رتبہ ان کی اپنی کسی کسب، کسی محنت، کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملتا، بلکہ وہ اللہ کے سلیکٹڈ اور منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ان کو وہ مقام بلند ملتا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ صورت نہیں، دوسروں کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر اپنی محنت سے چاہیں تو اللہ تعالیٰ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ خود دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسروں کے واسطے غیر انبیاء کے لیے تو کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں ہے، محنت سے بھی مل سکتا ہے کہ اس کی اپنے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خود عطا سے بھی دے سکتے ہیں، جس کو میں کہوں، اگر یہ دو لفظ عربی کے اندر آتے ہیں، کسبی اور وہبی۔ کسب کا مطلب محنت، وہب کا مطلب عطا، تو دوسروں کی درجے کی بلندی کسبی بھی ہو سکتی ہے اور وہبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی درجے کی بلندی کسبی بالکل نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی اللہ کی عطا سے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو رتبہ ہے وہ واقعتاً غیر انبیاء کے مقابلے میں سب سے بلند ہے، غیر انبیاء کے مقابلے میں کوئی اس رتبے کو پہنچ نہیں سکتا، نہ اللہ کی عطا سے نہ اپنے کسب سے، وہبی ہو یا کسبی ہو، جو بھی رتبہ کسی کو ہوگا وہ نبیوں سے نیچا ہی ہوگا۔ اور تو اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو براہ راست انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے گویا زیر تربیت ہیں، اور اسی طرح سے بحالت ایمان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، دیدار نصیب ہوا، صحبت نصیب ہوئی، ان کا رتبہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ان کے بعد کے جو ہیں جن کو یہ سعادت نہیں ملی، وہ کتنی بھی محنت کر لیں ان کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔ تو اگر انبیاء کے صدقے میں کسی کو اتنا مقام بلند مل سکتا ہے تو خود انبیاء کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ لیکن ہاں، اس بلندی مقام کے بھی درجات بے حساب ہیں۔ جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جو درجہ ملتا ہے اس کے اندر بھی آپس میں درجات بے حساب ہیں۔ اسی بات سے قرآن حکیم میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء کی جماعت ہے جس میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام فرمایا ہے، کلیم اللہ کہلایا، اور کو بعض اور باتوں میں فضیلت دی۔ انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو خاص قسم کے معجزات عطا ہوئے جو اوروں کو نہیں ملے۔ تو یہ آپس میں فضیلت ہے، تو درجات بے حساب ہیں۔ اسی واسطے سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں نے اس سے پہلے بھی کبھی بتلایا ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، خداوندہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے۔ دعا اسی چیز کے لیے مانگی جاتی ہے کہ یہ چیز دے دیجئے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز ہے نہیں اس وقت، یہ تو ہے نا بھائی، وہ چیز جب نہیں ہے تو اسی کا سوال اللہ سے ہو رہا۔ خداوندہ، ایک تو یہ صورت یہ ہے کہ ہم کو اس پر باقی رکھیے، جیسے آپ کہیں
کہ اللہ ہمیں اسلام پر باقی رکھیے. اہدنا الصراط المستقیم کا یہ معنی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہیں خداوندہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے. اچھا صاحب، جب یہ ہے تو یہ دعا آج کا نو مسلم بھی کرے اور اسی طرح سے نیک عمل انسان بھی کرے، اولیاء اللہ بھی کرے، انبیاء اللہ بھی کرے. آخر اس سورہ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ اور جب پڑھتے تھے تو کیا آپ اس طرح پڑھتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھ رہے ہیں مگر جو اس کے معنی اور جو مقصد ہیں وہ آپ کو مطلوب نہیں؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا ایسی مانگ رہے ہوں کہ جس دعا کی قبولیت کی ان کو کوئی ضرورت نہ ہو. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اہدنا الصراط المستقیم ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کرتے تھے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ کوئی چیز ہے کہ جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جو ان کے پاس اس وقت نہیں. سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت کے درجات بے حساب ہیں. ایک کافر بھی یہ دعا مانگے